السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی نشستوں میں ہم جماعت دہم کی اردو سے متعلق مضمون واری ورک شیٹ پر گفتگو کرتے آئے ہیں، جس میں ہم نے سبق نعت کے حوالے سے 1 تا 5 ورک شیٹ پر مفصل گفتگو کی۔ آئیے آج ہم سبق نعت سے متعلق مشغلاتی پرچہ نمبر 6 پر نظر ڈالتے ہیں۔ مشغلاتی پرچہ نمبر 6 میں جن سوالات کو رکھا گیا ہے ان میں سب سے پہلے سمجھنا، اظہار خیال کرنا۔ اس کے تحت پہلا سوال ہے، ذیل کی اندیکھی نظم پڑھیے اور سوالوں کے مناسب جواب لکھیے۔ یہاں جو سوال دیا گیا ہے یہ اندیکھی نظم سے متعلق ہے، یعنی یہ نظم جو نعت کے پیرائے میں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کسی نعت کا ایک حصہ ہے، یہ آپ کی درسی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اندیکھی ہے، اس کو آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھا ہے، تو اب اس کو پڑھنا ہے اور اس کے حوالے سے دیے گئے جواب آپ کو لکھنا ہے۔ نظم یوں ہے، عظمت کا یوں ثبوت دیا ہے رسول نے، دشمن کو بھی معاف کیا ہے رسول نے، توصیف کیا بیاں ہو رسول کریم کی، قدرت نے ان کے نام نبوت تمام کی، خوشبو ہے صبح کو تو وہ رونق ہے شام کی، چاروں طرف ہے برکت خیر الانام کی، ہر سمت دیکھیے گا ہے انوار مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو دوستو کردار مصطفیٰ۔ اس کا دوسرا بند ہے، دیکھا نہیں سنا نہیں ایسا کوئی کلیم، کردار سے عظیم تھے لہجے سے تھے حلیم، کیسی کشش تھی لہجے میں کیسا مخاطبہ، کفار و مشرکین کو اپنا بنا لیا، شیریں تھی دل پذیر تھی گفتار مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو دوستو کردار مصطفیٰ۔ اس نعت کے لکھنے والے ہیں نذیر فتح پوری۔ تو آئیے سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس کے تعلق سے 5 سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ سوال الف ہے، رسول اکرم نے اپنی بڑائی کا ثبوت کیسے دیا؟ ابھی اوپر آپ نے جو نعت پڑھی ہے، جو نظم پڑھی ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ سوالات کے جوابات کو آپ کو لکھنا ہوگا۔ سوال الف ہے، رسول اکرم نے اپنی بڑائی کا ثبوت کیسے دیا؟ بے، قدرت نے ان کے نام نبوت تمام کی سے کیا مراد ہے؟ اور سوال نمبر 3 ہے، کفار و مشرکین کو حضور نے کیسے اپنا بنا لیا؟ نمبر 4، اس نعت کا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ اس نعت کو کوئی عنوان دینا چاہتے ہیں تو اس کا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال نمبر 4 ہے۔ اور 5واں سوال ہے، اس نعت کے شاعر ہیں کون ہیں؟ وہ آپ کو اوپر معلومات جو دی گئی ہیں اس میں آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو اسی مناسبت کے جو سوالات تھے آپ کو آپ کی درسی کتاب میں موجود نعت کے اندر بھی اس کی معلومات موجود ہے، ان سوالات کے جوابات آپ کو وہاں پر بھی دستیاب ہوں گے۔ تو ان کے جوابات لکھنے کے دوران یہ دی گئی اس ورک شیٹ میں دی گئی نعت اور آپ کی درسی کتاب میں دی گئی نعت، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے جوابات آپ لکھیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے سیکشن میں خود لکھنا کے تحت جو سوال دیا گیا ہے وہ سوال دراصل ذیل کی عبارت پڑھیے اور جدول کو مکمل کیجیے۔ یہاں ایک عبارت دی گئی ہے، یہ عبارت کو آپ کو تفصیلاً پڑھنا ہے، جو کچھ بھی معلومات اس میں دی گئی ہیں اس معلومات کے حوالے سے عبارت کے آخری حصے میں ایک جدول دی گئی، وہ جدول کو پورا کرنا ہے۔ آئیے عبارت کو پڑھتے ہیں۔ جس صبح
عرب کا آفتاب طلوع ہوا ہے، اسی دن عبد المطلب خوشی خوشی ایس کے پاس پوتے کی ولادت کا مژدہ سنانے کے لیے پہنچے۔ ایس خانقاہ کے دروازے کی کھجور کے نیچے کوئی عمل پڑھ رہا تھا۔ آج بڑے تیز تیز قدم اٹھ رہے ہیں عبد المطلب؟ ایس نے مسکرا کر پوچھا۔ ایک مژدہ لایا ہوں، آپ کو خوشی ہوگی، عبد المطلب نے جواب دیا۔ کہو کہو، تمہیں تو خوشی نے اس بڑھاپے میں جوان بنا دیا، ایس بولا۔ عبداللہ کے گھر آج صبح بیٹا ہوا، حسین بچہ، انتہائی حسین۔ سارے مکے میں اس کے حسن کی دھوم مچی ہے۔ لوگوں کی مبارکبادیں قبول کرتے کرتے میں تھک گیا۔ اس کا تم نے نام کیا رکھا؟ ایس راہب نے دریافت کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب نے جواب دیا۔ اب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی بچہ ہے جس کی ولادت کی خبر میں نے بار بار تمہیں دی تھی۔ اب یہ عبارت کے مکمل ہونے کے بعد آپ نے غور کیا ہوگا، اس عبارت میں مکالمے ہے، گفتگو ہے آپس میں ایک دوسرے سے، عبد المطلب اور ایس کے درمیان۔ تو آپ کو اس جدول کے حوالے سے کرنا یہ ہے، عبد المطلب نے کیا کہا اور ایس نے کیا کہا، ان دونوں کے علیحدہ کہے ہوئے جملوں کو لکھنا ہے۔ یہاں جدول کے پہلے حصے میں عبد المطلب کے کہے ہوئے جملے، پوری عبارت میں عبد المطلب نے کیا کیا کہا ان کے جملوں کو الگ کر کے لکھیں گے آپ۔ پھر اس کے بعد ایس کے کہے گئے جملوں کو الگ کر کے یہ جدول کو مکمل کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ورک شیٹ نمبر 4 آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کہیں دشواری ہو تو آپ اپنی درسی کتاب، اپنے والدین اور اپنے بڑے بھائی یا بہن کی مدد لیتے ہوئے اس ورک شیٹ کو مکمل کیجیے۔ ورک شیٹ نمبر 6 کا آخری صفحہ احتسابی سوالات پر مبنی ہے۔ ذیل کی اندیکھی نظم کے اشعار پڑھیے اور سوالوں کے جواب قوسین میں لکھیے۔ ابھی تک جو سوالات پوچھے گئے تھے آپ نے دیکھا، پہلی جو نعت تھی وہ بھی اندیکھی تھی۔ یہاں احتسابی سوالات میں بھی جو نظم آپ کے لیے دی گئی ہے یہ بھی اندیکھی ہے، یعنی اس کو بھی آپ نے نہیں پڑھا، یہ آپ کی نصابی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ اندیکھی نظم کیا ہے۔ کچھ کیے جاؤ لے کر نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ اس کے تحت سوالات دیے گئے ہیں، جملہ 3 سوالات یہاں موجود ہیں۔ الف جو سوال دیا گیا ہے، اب دیکھیے یہاں پر ہر سوال کے لیے 3 جوابات ہیں، تو آپ کو ان 3 دیے گئے جوابات میں سے جو درست جواب ہے اس کا نشان، چاہے وہ اے ہو، بی ہو یا سی، وہ دی گئی قوس کے اندر اس کو لکھنا ہے۔ تو سوال الف ہے، کوئی بھی کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپشنز میں اے ہے اپنا نام لے کر، بی اللہ کا نام لے کر، سی رسول کا نام لے کر۔ تو جو جواب درست ہے اس کا نشان آپ بریکٹ میں یا قوس میں لکھیں گے۔ بی ہے یا بے، سب سے بڑی خرابی ہے۔ اس کے آپشنز میں اے مصروف رہنا، بی تجارت کرنا، سی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا۔ جو درست جواب ہے اس کا نشان آپ بریکٹ میں لکھیں گے۔ اور آخری سوال ہے، اس بند سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ آپشنز میں اے ہے کام سے خود کو دور رکھنا، بی دوسروں کے کام پر تنقید کرنا، اور سی کام کرتے رہنا۔ تو جو جواب درست ہے اس کا نشان آپ قوس میں لکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ورک شیٹ نمبر 6 آپ کے لیے اس وضاحت کے بعد سہل ہو گئی ہوگی، اور اگر کہیں دشواری ہو تو آپ اپنی درسی کتاب، والدین
اور اپنے گھر میں موجود بڑے بھائی بہن کی مدد لیتے ہوئے اس ورک شیٹ کو مکمل کیجیے۔